یہ کہانی کشمیر کی ڈل جھیل کے کنارے رہنے والی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام سارا تھا۔ سارا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور خدا نے اسے بے حد خوبصورتی سے نوازا تھا۔ محض 17-18 سال کی عمر میں ہی وہ حسن کی ایک مثال تھی۔ ڈل جھیل کے کنارے رہنے والے ہر نوجوان کا دل سارا کے لیے دھڑکتا تھا۔ اکثر سارا کے گھر رشتے آتے رہتے تھے۔ بھائی صاحب، وہ بھائی صاحب، رفیق میاں آپ یہاں؟ بتائیے بھائی صاحب، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے بیٹے ایوب ہیں۔ بھلا انہیں کون نہیں جانتا؟ میرے بعد سارا کاروبار انہی کا ہے، ہمارے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ایوب میاں چاہتے ہیں کہ اب کی بیٹی سارا ان کی بیگم بنے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ میری بیٹی سارا کو ایوب سے اچھا جیون ساتھی کہاں ملے گا؟ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میاں ایک بار اپنی سارا بیٹی سے بھی تو پوچھ لو۔ سارا کے ابا نے سارا کی طرف دیکھا تو وہ شرما کر اندر چلی گئی۔ رفیق میاں، میری سارا کو 6 مہینے اور پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی اور ہم فوراً نکاح کروا دیں گے۔ یہ بھی مناسب ہے۔ تو یہ طے رہا، ہم اسی ہفتے سارا اور ایوب کی منگنی کروا دیتے ہیں اور 6-7 مہینے بعد شادی ہو جائے گی۔ بالکل درست۔ ارے سارا کی امی، ذرا مٹھائی تو لے آؤ۔ جی ابھی لائی۔ سارا کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ ماں باپ کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے ان کا خواب پورا ہو گیا ہو۔ ایک ہفتے بعد ایوب اور سارا کی منگنی بھی ہو گئی۔ منگنی کے کچھ دن بعد ایوب نے سارا کو اکیلے جنگل میں ملنے کے لیے بلایا۔ سارا بھی ایوب سے ملنا چاہتی تھی تو وہ بغیر کسی کو بتائے وہاں چلی گئی۔ سارا ایوب کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کافی دیر ہو گئی، ایوب آیا نہیں۔ سارا نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ مڑی، اس کی نظر ایک انجان لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا ایک درخت کے پاس کھڑا تھا۔ سارا اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کی مسکراہٹ جیسے دل کو چھو جانے والی تھی۔ اس مسکراہٹ میں جادو تھا اور سارا اس کی دیوانی سی ہو گئی۔ محترمہ سنیے، اس کی آواز سن کر سارا رک گئی۔ اب اس سنسان جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ اس وقت یہاں اکیلے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی سے ملنے آئی تھی پر وہ نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس جنگل میں کب کیا ہو جائے آپ کو پتہ نہیں۔ سارا نے ہلکے سے مسکرا کر ہاں کر دی اور فرید سارا کے ساتھ چلنے لگا۔ سارا نے اتنا خوبصورت نوجوان اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی، لمبا قد اور صاف رنگ، سب کچھ لاجواب تھا۔ میرا نام فرید ہے اور میں یہیں پاس میں رہتا ہوں۔ اچھا، ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سارا ہے۔ راستے بھر سارا چپ چاپ فرید کو دیکھتی رہی، اس کی نظر اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی سارا کا گاؤں نزدیک آیا، فرید اچانک وہیں رک گیا۔ اچھا، تو اب میں چلتا ہوں۔ کبھی مجھ سے ملنے کا دل ہو تو میں تمہیں یہیں آس پاس مل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد سارا اپنے گھر پہنچی اور اس کے دل و دماغ پر بس فرید ہی چھایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اس کے سامنے بار بار گھوم رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، کاش کہیں سے فرید پھر نظر آ جائے۔ اور پھر سارا کا انتظار ختم ہوا۔ فرید اسی جگہ، اسی درخت کے پاس ایک بار پھر نظر آیا، جیسے وہ اسی کے لیے وہاں کھڑا ہو۔ ارے آپ یہاں واپس کسی سے ملنے آئے ہو کیا؟ ہاں، تم سے؟ مجھ سے؟ جی ہاں۔ اس دن دونوں کے بیچ دیر تک باتیں ہوتی رہیں، کب دن ڈھل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر لفظ کے ساتھ سارا فرید کے اور قریب ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں اکثر ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ سارا کو اس سے محبت ہو گئی تھی اور اب وہ فرید سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ سب گزر چکے ہیں، لیکن تمہارا کوئی بولنے والا تو ہوگا نا؟ ہے، پر وہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ تو تمہارے نکاح کی بات کون کرے گا؟ میں اور کون؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ میرے ابا مان جائیں گے؟ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وقت آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے۔ اب سارا اور ایوب کے نکاح میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ فرید آ کر اس کے ابا سے بات کرے، پر فرید نہ جانے کس موقع کی تلاش میں تھا۔
एक रात जंगल में एक उड़ती हुई परछाई दिखाई दी। एक काला साया किसी का पीछा कर रहा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सारा का होने वाला शौहर अयूब था। इस काले साये ने अयूब पर झपटा मारा और उसकी गर्दन में जहर डाल दिया। अगली सुबह सारा के घर वालों तक खबर पहुंची कि अयूब की मौत किसी जहरीले जानवर के काटने से हो गई है। घर में कोहराम मच गया। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारी बरादरी वाले तो मेरी सारा में ही नहुसत ढूंढेंगे। सब कहेंगे कि सारा मनहूस है, शादी से पहले ही अपने शौहर को खा गई। अब इस लड़की से निकाह कौन करेगा? तभी दरवाजे पर फरीद ने दस्तक दी। फरीद को देखकर सारा थोड़ी चौंक गई। जी जनाब, अब कौन? कैसे मिलना है आपको? आपसे चाचा जान। मैं फरीद हूं, जंगल के बीचों बीच मेरी एक झोंपड़ी है। मेरे खानदान में बस मैं अकेला हूं। मेरे पास घर जमीन दौलत सब कुछ है सिवाय एक खानदान के। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। मैं अब की बेटी सारा से निकाह करना चाहता हूं। सारा के अबू कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। एक तरफ घर में गम का माहौल था और दूसरी तरफ सारा की खुशियां। इन्होंने ज्यादा सोचे बगैर फौरन जवाब दिया, ठीक है बेटा, मगर हम तुम्हारा घर देखना चाहेंगे। फरीद का घर बार सारा के अबू को पसंद आ गया और उन्होंने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। इसी महीने सारा और फरीद का निकाह हो गया। सारा की खुशी का कोई ठिकाना न था क्योंकि इसे अपने ख्वाबों का हमसफर मिल गया था। निकाह के बाद फरीद सारा को अपनी पुरानी सी कोठरी में ले आया। पहली रात सारा के लिए ख्वाब जैसी थी। अगली सुबह जब सारा की नींद खिली तो इसने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा था। बावर्ची खाना से खाने की खुशबू आ रही थी। सारा हैरान हो गई क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या? अपने मेरे उठने से पहले ही सारा काम कर लिया। हाँ, अकेले रहते रहते सब काम करने की आदत पड़ गई है। अब आप अकेले कहाँ हैं? मैं हूं आपके साथ। फरीद ने सारा को अपनी बाहों में उठाया और फिर कमरे में ले गया। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा मगर फिर अचानक सारा ने एक बात महसूस की। फरीद अक्सर रात के अंधेरों में गायब हो जाता था। एक रात सारा की नींद अचानक खिल गई और उसने देखा कि फरीद उसके बगल में नहीं था। ये इतनी रात को कहाँ जाते हैं? सारा ने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। बाहर देखते ही इसकी हालत खराब हो गई। चांद की रोशनी में एक परिंदों के परों वाले जिनकी परछाई साफ दिख रही थी। सारा की चीख सुनकर फरीद फौरन दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। क्या हुआ? वो वहां कोई है? कोई नहीं है वहां। तुम्हें कोई वहम हो गया है, फरीद ने कहा, फिर सारा को आराम करने की हिदायत दी। मगर सारा की आंखों के सामने वो डरावना मंजर बार बार घूम रहा था। इसके बाद सारा ने कभी रात के वक्त बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन सारा की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार, कमजोरी और बेचैनी ने इसे जकड़ लिया। इसी दौरान सारा की मां उसके घर आने के लिए पहुंची। अरे सारा बेटी, आराम से। सारा की मां ने इसका हाथ थामा और उसकी जांच की, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तबीयत तो थोड़ी कमजोर है लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक है। घर में खुशियां गूंजने वाली हैं। सारा ताउम्मीद से है। ये सुनकर सारा और फरीद दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तब से सारा की मां अक्सर सारा को देखने आया करती थी। अब 7 महीने गुजर चुके थे।